وہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہو، وہ کان کھول کے سن لے، اس کو جو ڈھیل دی گئی ہے وہ ایک حد تک ہوگی۔ وفاق کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں، اور کوئی صوبہ اگر یہ سمجھے گا کہ وہ وفاق پر حملہ آور ہو سکتا ہے اپنے وسائل سے، تو یہ پاکستان کا نہ آئین اجازت دیتا ہے، نہ پاکستان کی ریاست اور وفاقی حکومت اجازت دے گی۔ بیانیاں بنانا آپ کی عادت ہے، اور جھوٹ کا بیانیہ آپ کا کیونکہ بکتا رہا، آپ بیچتے ہیں، کبھی سائفر کی شکل میں، کبھی آئی ایم ایف کوئی ڈیل رکوانے کی شکل میں، کبھی سعودیہ پر الزام، کبھی چائنا کو نشانہ بناتے ہیں۔ خصوصاً پی ٹی آئی کا نشانہ وہ دوست ممالک ہیں جو مشکل ترین حالات میں پاکستان کی مدد کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے چائنا پر اور ان کے دیے گئے پروجیکٹس پر کرپشن کا الزام لگایا، صرف اس لیے کہ چائنا سے تعلقات خراب ہو، پھر اس پہ معافی بھی بعد میں مانگی۔ اسی طرح سعودیہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جان بوجھ کر اس کو نشانہ بناتے ہیں۔ پہلے ان کے ایک رہنما مروت، انہوں نے یہ بیان دیا، اور وہ بیان بھی انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد دیا، اور اب ان کی گھر والی جو ان کی جان نشین ہے، جس نے اس پارٹی پر اور پھر اس کے بعد اس ملک پر حکومت سے قبضہ کرنے کا جس کا خواب ہے، اب اس نے یہ بیان دیا ہے۔ اور یہ انہی ممالک کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے دوست ملک ہیں، جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ وہی کام کیوں کرتے ہیں جس کا نقصان پاکستان اور پاکستان کے ہر غریب آدمی سے لے کے پاکستان میں کاروبار اور رہنے والے ہر آدمی کو ہوتا ہے؟ یعنی آپ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں تاکہ پاکستان کی معیشت بیٹھ جائے، غریب کا چولہا نہ چلے۔ آپ سعودیہ کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ وہاں پر 35 لاکھ لوگ جو وہاں کام کرتے ہیں ان کے لیے مشکلات ہوں۔ وہاں وہ جو ہر مشکل دور میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مسلم ملک کے طور پہ، وہ ساتھ کھڑا ہونا چھوڑ دیں۔ آپ چائنا پر الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں جو ان کا رول ہے وہ نہ رہے، تاکہ پاکستان پھر ڈیفالٹ اور پاکستان کے غریب کا چولہا بند ہو۔ یہ کھیل جان بوجھ کے کھیلا جاتا ہے، یہ کھیل بانی پی ٹی آئی کی مشاورت کے بعد کھیلا جاتا ہے۔ یعنی آپ اپنی رہائی کے لیے ہر چیز تہ و بالا کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ میں اس ملک کو لاک ڈاؤن کر دوں گا، بند کر دوں گا، آگ لگا دوں گا، اور آپ کے رہنما کہتے ہیں کہ اس ملک پہ بے شک ایٹم بم گر جائے، بانی پی ٹی آئی چاہیے، باقی کچھ نہیں چاہیے۔ پھر کبھی آپ آئی ایم ایف کو خط لکھ کے پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر پاکستان کے دوستوں پر الزام لگا کر جان بوجھ کر پاکستان کو مشکل میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ کس کی خاطر؟ کس ایجنڈے کی خاطر؟ اور جو آپ بشرا بی بی کہتی ہیں کہ ان پر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا ہے، وہ الزام نہیں ہے۔ آپ سے پہلے ان کی گھر والی گولڈ سمتھ کی بیٹی ہے، وہ دنیا کا مشہور ترین یہودی خاندان ہے۔ آج بھی بانی پی ٹی آئی کے بچے اسی گھرانے میں پرورش پا رہے ہیں، بیٹے بھی اور وہ بیٹی بھی جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ وہ یہودی خاندان کیا کیا نہیں ان کے لیے کرتا، فنڈنگ نہیں کرتا، فنڈنگ کے علاوہ پوری انٹرنیشنل لابنگ نہیں کرتا۔ کبھی کوئی مشکل کوئی چیز ہو تو وہ بیوی جو کہ لوگوں کے سامنے طلاق یافتہ ہے یا جس کو چھوڑ دیا گیا جمائمہ خان، وہ ٹویٹ سے لے کر ہر امداد کے لیے اپنے سابق شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ کیسا ریاست مدینہ ہے؟ یہ کیسی آپ شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ سعودیہ کو تو برا بھلا کہتے ہیں اور اپنے سابق سسرال جہاں آپ کے بچے ہیں ان کو آپ نے کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ آج بھی
وہ یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام صرف اس لیے نہیں ہے. آج بھی بین الاقوامی طور پر امریکہ میں جو لوگ بانی پی ٹی آئی کی لابنگ کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ وہی ہیں جو اسرائیل کی لابنگ کر رہے ہیں, جو اسرائیل میں فلسطینی شہید بچوں پر ہونے والا جو ظلم ہے اس کی بجائے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ الزام حقائق پر مبنی ہے. یہ الزام ننگے پاؤں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. یہ وہ ایجنڈا ہے جس کو آپ لے کر بڑھ رہے ہیں, اور اسی ایجنڈے میں آپ پاکستان کے دوستوں کو پاکستان سے دور کرنا چاہتے ہیں, وہ مسلم ممالک ہوں یا چائنا جیسے دوست ہوں. پاکستان میں معیشت کو آپ تہ و بالا کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ ایجنڈے کا حصہ ہے. اور یہ سب کچھ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بشرا بی بی نے اکیلے کیا ہے, نہیں. ایک ایک لفظ یہ بانی پی ٹی آئی کا ہے. یہ وہ فرسٹریشن ہے جو اب اپنے گناہوں کی سزا سے بچنے کے لیے کی جا رہی ہے. لاک ڈاؤن کر دو, آگ لگا دو, آئی ایم ایف کو خط لکھ دو, سائفر لہرا دو, سعودیہ چائنا پر الزام لگا دو, کسی طرح تمہیں رہائی ملے. کوئی این آر او نہیں ملے گا. کوئی ایسا احتجاج جو پاکستان میں فساد برپا کر سکے انشاءاللہ تعالی نہیں ہونے دیں گے. پاکستان کی سیکورٹی فورسز, ریاست پاکستان اس قابل ہے کہ کسی بھی فساد کو, کسی بھی انتشار کو روک سکے. احتجاج ہر ایک کا حق, مگر احتجاج قانون کے دائرے میں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم یا پاکستان کا آئین واضح, احتجاج کریں, فساد نہیں کرنے دیں گے, انتشار نہیں پھیلانے دیں گے, دوست ملکوں پر الزام نہیں لگنے دیں گے, پاکستان کی معیشت کو میں رکھنا نہیں ڈالنے دیں گے. پاکستان نے بڑی مشکل سے پھر ایک دفعہ پٹری پہ چڑھا ہے. مہنگائی کم ہوئی ہے, سٹاک ایکسچینج دنیا کی بہترین ہے, روپیہ تکڑا ہوا ہے, دوست ممالک یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور آپ ہر آئے دن فساد, انتشار, لاک ڈاؤن, جلسے بند, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. اور ان کے ساتھی, وہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہو, وہ کان کھول کے سن لے. اس کو جو ڈھیل دی گئی ہے وہ ایک حد تک ہوگی. وفاق کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں, اور کوئی صوبہ اگر یہ سمجھے گا کہ وہ وفاق پر حملہ آور ہو سکتا ہے اپنے وسائل سے, تو یہ پاکستان کا نہ آئین اجازت دیتا ہے, نہ پاکستان کی ریاست اور وفاقی حکومت اجازت دے گی. اس بیان پر کیوں منہ بند ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا؟ کیوں وہ کنڈیم نہیں کرتے؟ یعنی آپ لوگ وہ ہیں جو ننگے پاؤں لوگوں کو دکھانے جاتے تھے, لیکن مسجد نبوی میں روضہ رسول کے پاس کھڑے ہو کے نعرے بازی کرتے تھے, شور کرتے تھے, جس کا حکم, جس میں تو جو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ میرے حبیب کے سامنے کوئی اونچی آواز سے نہیں بول سکتا. یعنی اگر آپ احترام کرتے تو وہاں نعرے لگاتے, اگر احترام کرتے تو ننگے پاؤں جاتے اور واپس جیبیں بھر کے اس میں ہار گھڑیاں لے کر آتے, اور اگر آپ احترام کرتے تو آج سعودیہ پر الزام لگاتے. نہیں, یہ ڈرامے بازی ہے, یہ ایک ایجنڈے کا حصہ ہے. اور اگر یہ سیاست اسی طرح اس خواتین کے ہاتھ میں رہی تو ان کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا